کہ ان ٹیررسٹس نے جو طریقہ اختیار کیا، اب ہم نے دیکھنا ہے دیش ٹیررسٹس کے اس ایجنڈے کو آگے بڑھاتا ہے یا اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہوتا ہے۔ اگر انسیڈنٹ بھی ہوا، سیکیورٹی تک کب پہنچی کیا پہنچی وہ میٹر آف انویسٹیگیشن ہے، مگر انسیڈنٹ ہونے کے بعد آدھے گھنٹے تک لاشوں کو اٹھانا، زخمیوں کو اٹھانا، ان زخمی پریواروں کو اپنے کندھوں پر اٹھانا، اس ٹریک پر نیچے لانا، ہسپتالوں پر پہنچانا، ٹیکسیوں میں بٹھانا، فری گاڑی دینا، فری کھانا دینا، اس انسانیت کو بھی ہمیں یہاں اس جموں کشمیر کے لوگوں کی جو انہیریٹڈ جو مہمان نوازی ہے، چاہے وہ غریب سے غریب لوگ ہیں، ان کو بھی یہاں سے ہم کو شاباشی دینی چاہیے کیونکہ اسی کو جموں کشمیر کہتے ہیں۔ اور جو سیکیورٹی ایجنسیز بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ان پٹ تھا، اگر ان پٹ بھی تھا، ہوا بھی تھی، تو اس کو کرب کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ یہ کہاں پر یہ چوک ہوئی؟ ٹورسٹ آتے ہیں، ہوٹلیئرز اور گائیڈ ان کو جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں۔ جو سیکیورٹی جو ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں لیپس ہے، جو ہوم منسٹر نے خود بھی ایکسپٹ کیا۔ گائیڈ کو بھی دیکھنا ہے کیا ہمارے اندر تو نہیں بیٹھے ہیں کوئی ایسے لوگ جو اس طرح کے واقعات کو انجام دینے میں مدد کرتے ہیں۔ میڈیا والے باہر بہت سوال اٹھا رہے ہیں، ابھی تو میرے سے پوچھ رہے تھے میر صاحب آپ جنگ چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ یہ کون سے سوال ہے؟ کون سا غلام احمد میر کے کہنے پر نریندر مودی جنگ کرے گا نہیں کرے گا؟ میرے خیال سے اس میں ہم کو بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم نے ایک ہی ورڈ میں کہا، انہوں نے 5 اقدامات اٹھائے، ہم نے اپریشیٹ کیا، ہم نے کہا اوکے گو ایڈ۔ اس طرح کے اقدامات پہلے بھی اٹھائے گئے، پلوامہ کے بعد کہا گیا، پٹھان کوٹ کے بعد کہا گیا، بالا کوٹ کے بعد کہا گیا، اوڑی کے بعد کہا گیا، اور کتنے سارے انسیڈنٹ کے بعد کہا گیا، مگر اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے۔ اناؤنس کرنا تو کر ہی لیتے ہیں سرکار، اور یہ شاید جموں کشمیر کی ہسٹری میں تھا کہ کسی کے فتویٰ کے بغیر، کسی کے کال کے بغیر، کسی کے اعلان کے بغیر جو جموں کشمیر کے تمام لوگوں نے، تمام تر ذاتیوں نے، تمام تر خطوں نے جو ریسپانس کیا، یہ اس چیز کی عکاسی ہے کہ اس طرح کے حادثے کسی بھی انسان کو جائز نہیں لگتے۔ تو اس لیے نیشنل لیول پر امیڈیٹلی اگر بھارت سرکار نے دیش میں ایک واتاورن بہتر بنائے رکھنے کے لیے آل پارٹی بلائی، وہ بھی ایک سراہنی قدم تھا اور بروقت تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں تمام دیش کی پولیٹیکل پارٹیز نے جا کر کے اپنا پورا وشواس، اپنا پورا سمرتھن دیش میں حالات کو بہتر کرنے کے لیے، ہمارے سٹیزنز کو سرکشا پردان کرنے کے لیے بھارت سرکار کو پوری طرح تعاون دیا۔ اور یہاں تک بھی تمام نیشنل پارٹیز نے، ریجنل پارٹیز نے وہاں پر کہہ دیا کہ جو بھی اقدامات بھارت سرکار اٹھائے گی اس طرح کے حملوں کو جواب دینے کے لیے، یا آگے جیسے سریندر چودھری جی نے کہا کہ یہ کتنی بار ہم یہ ریزولوشنز پاس کریں، یہ کنڈولنسز پاس کریں، اور یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اسی آڑ میں کہ جموں کشمیر کے اس خطے میں امن قائم ہو، ملیٹنسی ختم ہو، اس ڈائریکشن میں آلریڈی مرکزی سرکار نے بہت سارے اقدامات اٹھائے، جس میں 5 اگست 2019 کا بھی جو فیصلہ لیا گیا وہ اسی خاطر لیا گیا۔ دیش کو یہی بتایا گیا تھا کہ جموں کشمیر میں ملیٹنسی ختم کرنے کے لیے ری آرگنائز کرنا ہے، ڈاؤن گریڈ کرنا ہے، 370 ہٹانا ہے۔ اب اس کے بھی 7 سال گزر گئے، وہ 7 سال کے اندر بھی جس طرح کے واقعے پیش آئے، اس کے بعد بھی میرے خیال سے جو قدم اٹھائے گئے وہ اس ڈائریکشن میں ملیٹنسی کو ختم کرنے کے لیے، ملیٹنسی کو جواب دینے کے لیے کم تھے، بلکہ سیاست کے لیے زیادہ تھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی اس واقعے کو لے کر تمام دیش 140 کروڑ لوگ ایک مت میں ہیں، پوری طرح سرکار کے سپورٹ میں ہیں، اور کوئی راجنیتی اس میں اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ مگر اب یہ ذمہ داری بھارت سرکار کی ہے کہ وہ کون سے اقدامات اٹھائیں
ताकि इसके बाद इस तरह के वाक़े ना हो। इस वाक़े में जिस तरह के निहत्थे लोगों पर जिस तरह से गोलियां चलाई गई और जिस तरह से वहां से भाषा इस्तेमाल की गई, मेरी अपील होगी, खुसूसी अपील होगी कि गोलियां चलाना उनका एक टारगेट, एक मैसेज, मगर जो वहां भाषा इस्तेमाल हुई, जो तरीका इख्तियार किया गया, वो एक बहुत बड़ा एजेंडा है। वो कोई मामूली एजेंडा नहीं है। चाहे उन्होंने हिंदूज को अलग किया, चाहे मुसलमानों को कहा तुम अलग हो जाओ, चाहे बच्चों और महिलाओं को कहा तुम अलग हो जाओ, और ये उन्होंने इस सियाहों की शहादत के अलावा देश में एक अफरा तफरी फैलाने का एजेंडा दिया। और अब एक तरफ अगर हमको यूनिटी दिखानी है पूरे देश में तमाम तर लोगों को, एक तरफ अगर सरकार ने ये देखना है कि ये हुआ कैसे, और वो भी ऐसी जगह जिस पहलगाम को जम्मू कश्मीर के तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सबसे सेफेस्ट माना जाता है, क्योंकि अमरनाथ का रूट है, उसमें 3 टायर सिक्योरिटी ऑलवेज होती है, उसमें तमाम तर इंतजामात होते हैं। उसके बावजूद ये सिक्योरिटी लैप्स भी कहां से हुए, आखिरकार ये टेररिस्ट आए कहां से, उनके सपोर्ट लाइन कौन सी थी, वो भी अपनी जगह सरकार का जांच करने का काम है। उसमें भी समर्थन हम सब लोगों का है कि ये पता चले कि ये किस रास्ते और किन के सहयोग से वहां पर पहुंचे। मगर सर, दूसरी बात ये भी है, जहां अगर ये स्टेट होती तो आज लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड सरकार के पास होता, जो यूटी होने की वजह से नहीं है। इसलिए हम इस वक्त स्टेट सरकार को डायरेक्टली लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो कुछ भी नहीं कह सकते। जब उनके हाथ में है ही नहीं तो हम इनको सवाल क्या करेंगे। इसलिए जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर था, जो उसमें ऑफिसर्स, जो एजेंसीज इन्वॉल्व थी, मेरे ख्याल से उसको भी नजर डालने की जरूरत है। उसको पर्दा नहीं किया जाना चाहिए। अगर उसमें भी कहीं कहीं पर लैप्सेस रहे हैं, मरकजी सरकार को चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को चाहिए कि वो उस सेक्शन में भी देखे कि ये लैप्सेस कहां रहे। और ये बात भी यहां लाना जरूरी है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बारे में अवाम में वैसे ही एक अफवाह थी, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज भी कह रही है कि हमारे पास इनपुट था। अगर इनपुट भी था, हवा भी थी, तो उसको कर्ब करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। ये कहां पर ये चूक हुई कि इतने लॉन्ग जंगल में जाकर, और क्यों बाइसरन इतना खुला छोड़ के सवाल उठता है कि सिक्योरिटी कहेगा कि हमें पूछा नहीं गया, परमिशन नहीं गया। हिस्ट्री है कि वहां बाइसरन के लिए, आड़ू के लिए, चंदनवाड़ी के लिए, बेताब वैली के लिए कभी कोई डिपार्टमेंट परमिशन नहीं मांगता। टूरिस्ट आते हैं, होटलियर्स और गाइड उनको जहां वो चाहते हैं वहां चले जाते हैं। अगर इतना बड़ा रश इन पिछले 1 महीने में बाइसरन के लिए दिखाई दिया, पर डे 400-500 टूरिस्ट वहां जा रहे हैं, मेरे ख्याल से जो सिक्योरिटी, जो इन चीजों पर नजर रखनी चाहिए थी, वो भी कहीं ना कहीं लैप्स है, जो होम मिनिस्टर ने खुद भी एक्सेप्ट किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मगर एक्सेप्ट करना काफी नहीं है। एक्सेप्ट करने के साथ उस साइड को भी देखना है, क्या हमारे अंदर तो नहीं बैठे हैं कोई ऐसे लोग जो इस तरह के वाक़ात को अंजाम देने में मदद करते हैं। तो इसलिए सर, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑलरेडी इमीडिएटली कांग्रेस पार्टी ने नेशनल लेवल पर वर्किंग कमेटी, जो अपेक्स बॉडी होती है, बुलाई और कड़ी से कड़ी लफ्जों में इसकी निंदा की और अपील भी की कि देश को इस वक्त यूनाइट होने की जरूरत है। मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता था कि इन टेररिस्ट्स ने जो तरीका इख्तियार किया, अब हमने देखना है देश टेररिस्ट्स के उस एजेंडे को आगे बढ़ाता है या उसको डिफीट करने के लिए इकट्ठे होता है। मैं अपील करना चाहूंगा इस हाउस से, जैसे आपने रेजोल्यूशन में लिखा, आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम एनजीओज, तमाम सोच रखने वालों को, पर्टिकुलरली आपने मीडिया के लिए कहा। मेरे ख्याल से इस हाउस से उन मीडिया हाउसेस को जबरदस्त मैसेज जानी चाहिए जो पर्टिकुलरली अब इसको इतना बड़ा हवा देकर और अपना एजेंडा चलाते चलाते देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर को नुकसान करना चाहते हैं। ऑलरेडी
ریکارڈز میں لایا گیا. ہم نے کہا یہ اٹیک نہ صرف انسانیت پر حملہ ہے, نہ صرف ہمارے بھائی چارے پر حملہ ہے, یہ جموں کشمیر کی اکانومی پر. کئی لوگ اس کو کشمیر کی اکانومی پر کہتے ہیں, کئی لوگ سوچتے ہیں پہلگام نقصان ہوگا, پہلگام پھر اٹھے گا, مگر اگر ہم سب لوگ اس میں اکٹھے نہیں ہوں گے, جموں کشمیر ویسے ہی مہنگائی, بے روزگاری سے بری حالت میں ہے. اس کا اثر جموں میں بھی پڑے گا, اس کا اثر کشمیر میں بھی پڑے گا, اس کا اثر سب جگہ پڑے گا. تو اس لیے یہ اسپیشل ہاؤس بلانے کا مقصد ہے کہ ہم سب لوگ تمام طبقے فکر سے یہاں سے ایک میسیج, اسٹرانگ میسیج دیں پورے دیش کو, پورے دنیا کو, کہ ہم ان ٹیررسٹس کے اس ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے جو انہوں نے وہاں ہندو مسلم ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی. اور یہاں ہندوستان نے ایسی مثالیں بہت اوکیزنز پر دکھائی ہے جب یونائٹ ہونے کی ضرورت ہوئی. آج کوئی چناؤ نہیں, کسی کو چناؤ کے لیے اس میں کوئی خوراک نکالنا ہو وہ اس کو دیکھ لے, مگر میں انشور کرتا ہوں کانگریس پارٹی نے دل کھول کے طے کیا کہ اس انسیڈنٹ پر کوئی ووٹ بینک بنانے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے. کوئی بھی ہمیں ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس میں کسی بھی دل میں کوئی زخم ہو. ہم سارے لوگ ہو کر, اکٹھے ہو کر ایک اسٹرانگ میسج یہاں سے جائے کہ ہم جموں کشمیر آج بھی مہمان نواز ہیں, پہلے بھی تھے, اور ساتھ میں جیسے ریزولوشن میں آپ نے کہا یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے جو جموں کشمیر کے بچے, جو جموں کشمیر کے ٹریڈرز, جو جموں کشمیر کے لوگ کسی بھی پرپز سے ہندوستان کے دوسرے باغوں میں ہیں, وہاں بھی یہ سینٹرل گورنمنٹ کو ایک ایڈوائزری کرنی چاہیے, اسٹیٹ گورنمنٹس کو جانا چاہیے کہ ہم یہاں ذمہ داری لیتے ہیں, ہم یہاں پر کسی بھی انسان کو اپنے لیول پر نقصان نہیں ہونے دیں گے, مگر ہندوستان باقی ریاستوں کے لوگ بھی ذمہ داری لے کہ ہم ان جموں کشمیر کے بچوں کو, بچیوں کو اسی طرح سے یہاں اسی نظر سے دیکھیں جیسے ہمارے پہلگام کے گھوڑے والوں نے دیکھا. اگر انسیڈنٹ بھی ہوا, سیکیورٹی تک کب پہنچی کیا پہنچی وہ میٹر آف انویسٹیگیشن ہے, مگر انسیڈنٹ ہونے کے بعد آدھے گھنٹے تک لاشوں کو اٹھانا, زخمیوں کو اٹھانا, ان زخمی پریواروں کو اپنے کندھوں پر اٹھانا, اس ٹریک پر نیچے لانا, ہسپتالوں پر پہنچانا, ٹیکسیوں میں بٹھانا, فری گاڑی دینا, فری کھانا دینا, اس انسانیت کو بھی ہمیں یہاں اس جموں کشمیر کے لوگوں کی جو انہیریٹڈ جو مہمان نوازی ہے, چاہے وہ غریب سے غریب لوگ ہیں, ان کو بھی یہاں سے ہم کو شاباشی دینی چاہیے کیونکہ اسی کو جموں کشمیر کہتے ہیں. آج بھی میں کل تھا پہلگام میں, ہاپتناڈ, تعزیت اور پہلگام تک, میں نے آج بھی دیکھے وہاں پر بہادر ٹورسٹ مہاراشٹر سے, آپ کے تامل ناڈو سے, دوسری جگہوں سے, جن کا لگاتار ٹور تھا وہاں پر, سہمے ہوئے ضرور تھے مگر انہوں نے مردانگی کا ثبوت دیا. انہوں نے کہا ہمارا 5 دن کا پروگرام ہے, ہم رہیں گے. اور ان کو مطلب لوکل لوگ نشاور ہو رہے تھے ہر طریقے سے, ہر گھروں میں بٹھا کر ہوٹل میں نہیں رہنا, ہمارے گھروں میں رہو. یہ ہماری سبھیتا ہے, یہ ہمارا تہذیب ہے, اور اس کو زخم نہ پہنچے کسی بھی انسیڈنٹ سے. ہمیں اس بات کا یہاں اعادہ کرنا ہے. اینڈ میں پھر یہی کہوں گا, ہمیں ان ٹیررسٹس کے دیے ہوئے ایجنڈے کو نہیں بوسٹ کرنا ہے, ہم نے اس کو ہرانا ہے. آج بھاجپا ہو, نیشنل کانفرنس ہو, پی ڈی پی ہو, کوئی بھی ہو ریاست میں, طارق صاحب ہو, ہمیں سب کو مل کر ایک ہی آواز میں یہاں سے بھائی چارے کی جواب دینی ہے, اور وہی ایک میسج پورے دنیا میں جائے گی, پورے ہندوستان میں جائے گی. باقی میڈیا والے باہر بہت سوال اٹھا رہے ہیں, ابھی تو میرے سے پوچھ رہے تھے میر صاحب آپ جنگ چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو. یہ کون سے سوال ہے؟ کون سا غلام احمد میر کے کہنے پر نریندر مودی جنگ کرے گا نہیں کرے گا؟ میرے خیال سے اس میں ہم کو بھی احتیاط کرنا چاہیے. ہم نے ایک ہی ورڈ میں کہا, انہوں نے 5 اقدامات اٹھائے, ہم نے اپریشیٹ کیا, ہم نے کہا اوکے گو ایڈ. اس طرح کے اقدامات پہلے بھی اٹھائے گئے, پلوامہ کے بعد کہا گیا, پٹھان کوٹ کے بعد کہا گیا, بالا کوٹ کے بعد کہا گیا, اوڑی کے بعد کہا گیا, اور کتنے سارے انسیڈنٹ کے بعد کہا گیا, مگر اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. اناؤنس کرنا تو کر ہی لیتے ہیں سرکار, امپلیمنٹ ہو اور واتاورن اچھا ہو, یہ ہم چاہتے ہیں. باقی بھارت سرکار, پورا دیش کا طاقت سپورٹ اس وقت ان کے ساتھ ہے, دیش کے ساتھ ہے. جو بھی وہ اقدامات اٹھائیں گے اس ملیٹنسی کو خاتمہ کرنے کے لیے, وہ چاہے ادھر اٹھانا ہو ادھر اٹھانا ہو, وہ ان کی ڈسکریشن, اور ہم دیکھیں گے وہ کتنا اسٹرانگ سٹیپ اٹھائیں گے جس سے
اس پہلگام بیسرن کے بعد ہم نہیں سننا چاہتے ہیں, ہم نہیں وہ آنسو دیکھنا چاہتے ہیں پھر ایک بار جو جموں کشمیر کے نام سے یہاں ہو یا جموں کشمیر کے باہر ہو اور سیاسی روٹیاں پکائی جائیں. اس چیز کا ہم کو احتیاط کرنا ہے. یہی میری گزارش ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.